السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ ہارون الرشید صاحب موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر بدلتی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کے اوپر خاص طور پر جو اس ٹائم چل رہی ہے امریکہ اور ایران کی جنگ، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم آج ایک دوبارہ دوسری نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اچانک سے مذاکرات اور پھر ابنائے ہرمز کا بند ہو جانا کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ آبنائے ہرمز کی بند ہوا دو تین وجوہ سے۔ سب سے بڑی وجہ تو ہے لیبنان پہ بمباری یا گولہ باری جو بھی اس کو کہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل جو ہے وہ غلط بیانات دے رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے صاف الفاظ میں۔ یہ کہ ایران نے ان کی سب شراء تسلیم کر لیے ہیں، وہ اپنے افزودہ یورینیم ان کے حوالے کر دیں گے، وہ ظاہر ہے اپنے پبلک کنزپشن کے لیے، اپنے فتح کا تصور وہ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ لیکن ایرانیوں نے انہیں متنبہ بھی کیا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، پھر اس کے باوجود آپ جاری رکھتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے اپنی جو ہے اتھارٹی ایکسرسائز کی، اور دیکھیے ایران نے جنگ میں فتح پائی ہے، امریکہ اور اسرائیل کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بہرحال نیتن یاہو اس کو اسپائل کرنا چاہتا ہے، اس پروسیس کو روکنا چاہتا ہے۔ اس کا سروائیول تو ہے جنگ جاری رہنے میں، جنگ بند ہوتی ہے تو اس پہ مقدمات ہیں، اور وہ ظاہرہ ماحول بدل جائے گا۔ وہ تو رائٹ ونگ کا اس پہ پریشر ہے، وہ امریکہ کو بلیک میل کر کے اس میں استعمال کر رہا ہے، ورنہ انہوں نے تو اس سے بھی کہا تھا، جو بائیڈن سے بھی کہا تھا، اوباما سے بھی کہا تھا۔ اب امریکہ ایک سچویشن میں پھنسا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا ہرمز کھل سکتی ہے دوبارہ، لیکن اس کے لیے اب امریکہ کو ریکویسٹ کرنی پڑی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ناکہ بندی کر رکھی، یعنی انہوں نے کھول دی، اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور 500 نہیں، بعض لوگ کہہ رہے 500 جہاز بھیجے، 3,000 جہاز وہاں بھیجے ہیں، 50,000 آرمی بھیجی ہے۔ روسیوں نے ان کو اطلاع دی ہے کہ بھئی یہ اس معاملے میں نیک نیت نظر نہیں، روس اپنا حساب کتاب پورا کرنا چاہتا ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں مذاکرات جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں؟ مذاکرات میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ خطرہ تو ہوا، لیکن امریکہ کی ضرورت ہے مذاکرات، بھارت کی ضرورت ہے، پیٹرول کہاں سے لے گا، جاپان کی ضرورت ہے، یورپی ممالک کی ضرورت ہے، چین کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے دنیا امن چاہتی ہے۔ دیکھیے نا، جب بھی جنگ بند ہونے وہ اپنا کوئی امن کی خبر آتی ہے، مثلا ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان جانے کے لیے تیار، اور تیل کی قیمت گر جاتی ہے۔ جب بالکل۔ پھر وہ تاثر ہوتا ہے کہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، $3,000 بلین کا پہلے 3 دن میں فائدہ ہوا تھا، پھر دوبارہ جب اس نے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی، پھر $3,000 بلین کا دنیا کی اکانومیز کو فائدہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے مطلب یہ کوئی اس طرح کا امکانہ بیان کیا دیا تھا، تو پاکستان میں جو ہے وہ پھر شیئر مارکیٹ گر گئی۔ تو دنیا بھر کی اکانومیز خطرے میں ہے، دنیا انسٹیبل ہے، اتنی انسٹیبل تو سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں تھی دنیا۔ سر یہ بتائیے گا، ایران امریکہ کے اختلافات اس ٹائم کس نقطے کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں، ایران بھی اور امریکہ بھی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بنیادی مسئلہ ہے اپنا ہرمز کھولنے کا، بنیادی مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے۔ دیکھیے 12 میل تک کسی ملک کی سمندری حدود ہوتی ہے، یعنی اس میں اس کی پاکستان میں 12 میل، جو کراچی کا ساحل ہے یا گوادر کا ساحل ہے، جو بھی ساحل ہے، کوئی دوسرا اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کل 21 میل ہے، جی اور دوسری طرف عمان ہے، تو 12 میل ان کے، 12 میل ان کے، 24 میل ہو گئے۔ جی بالکل۔ تو اس میں ان کا قانونی طور پہ اختیار ہے، ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق۔ اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی تھی بھائی، آپ نے ہرمز تو بند ہوئی حملے کے بعد، بالکل پچھلی بار بھی انہوں نے بند نہیں کی تھی جب جنگ ہوئی تھی۔ کتنے دن کی جنگ ہوئی تھی؟ 7 8 10 دن کی، 12 دن کی جنگ ہوئی تھی۔ دوسرا ایٹمی پروگرام کا، ایٹمی پروگرام پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل طور پہ بند کرے، بھائی یہ بند تھا، عالمی نگرانی میں تھا۔ بالکل۔ اوباما کے دور میں 2015 میں معاہدہ پر پوری سلامتی کونسل، امریکہ، روس، چین، فرانس، برطانیہ کے علاوہ جرمنی بھی اس کا ضامن تھا، انہوں نے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یورینیم ہمارے حوالے کریں، یا کبھی خبر آتی ہے کہ روس کے حوالے کر دیں۔ وہ کیوں حوالے کریں بھائی؟ وہ ایٹم بم تو نہیں بنا رہے، اور وہ عالمی نگرانی انہوں نے پہلے بھی قبول کر لی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی قبول کر لیں گے۔ 60% یورینیم افزودہ ہے، 90% پہ ایٹم بم بن سکتا ہے۔ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے
اس میں بھی اس آپشن کو اوپن رکھنا چاہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے، اگر انہیں بالکل ہی خطرہ ہو، زمینی فوج ہی اتر آئے، ہوں 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 تو پھر وہ کیا کریں گے؟ سر، بشرا بی بی صاحبہ کی حوالے سے جو خبریں آئی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچانک سے ان کی فیملی یہ کو مڈل اطلاع، ایسٹ میں تو پہلے بات مکمل کر لیں۔ سر پھر یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو ابھی دورہ ہوا ہے ہاں۔ شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچانک ان کا 3 دن کا دورہ اب ختم ہو گیا ہے، اب جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ آ سکتے ہیں پاکستان؟ کل بھی انہوں نے یہ جو ہے وہ کہا ہے کہ میں آ سکتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ان کی پسند کا معاہدہ ہو سکتا ہے تو وہ آ سکتے ہیں، آنا وہ چاہتے تھے۔ یہاں جو حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، آپ کو خوب پتہ ہے کہ اڈے بند کر دیے گئے تھے، بعد میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مقرر ہوئی، پیر بدائی کا بھی بند تھا، فیض آباد فیض کا بھی آباد کا بند بھی۔ تھا۔ 6,000 پولیس جو اسلام آباد میں ڈپلائی کی گئی، 5,000 پنڈی میں بھی ڈپلائی کی گئی، حالانکہ رینجرز اس کے علاوہ ہیں، فوج اس کے علاوہ ہے، الٹیمیٹلی نگرانی تو فوج کے پاس ہے۔ تو آ سکتے ہیں وہ اگر ان کی پسند کا معاہدہ، مگر ان کی پسند کا معاہدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ان کی یہ بھی شرط ہوگی اگر وہ آئیں گے تو پھر ایرانی صدر آئے۔ بالکل ظاہر ہے کہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو دورے ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ مشرق وسطیٰ کو امن چاہیے، بالکل ایران اور عرب ممالک کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ کون کون آ رہا ہے؟ صرف ایرانی اور امریکی وفد نہیں آ رہا، مصر سے آئیں گے، سعودی عرب کا آدمی آئے گا، چین کا ایک وفد آئے گا، اور کئی ملکوں کے وفد آئیں گے، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل آئے گا، یہ کوئی 10-11 وفد آئیں گے۔ امن ہو سکتا ہے تب جب اسرائیل گریٹر اسرائیل کے تصور سے پیچھے ہٹے۔ اور دوسری بات، ایرانیوں کا مطالبہ یہ ہوگا جو لبنان میں بھی جنگ بندی ہو اور مستقل ہو، مستقل۔ اور یمن میں بھی ان کے حلیفوں کو تنگ نہ کیا جائے، اور جو جنگ ہے وہ مستقل طور پر بند ہونی چاہیے، مستقل طور پر۔ پھر ان کے ایسٹس ہیں $120 بلین کے، بعضوں کے لوگ کہتے ہیں $100 بلین کے، اس میں $5-6 بلین امریکہ نے قطر کے حوالے کر دیے تھے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، خیر وہ عجیب و غریب حرکتیں ڈونلڈ ٹرمپ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان کو ملے $450 بلین کے ایرانی شہریوں کے ایسٹس ہیں متحدہ عرب امارات میں۔ متحدہ عرب امارات اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے، وہ انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ چاہتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہاں بہت پینیٹریٹ کر چکا ہے، وہاں انہوں نے 5 آئیز کا دفتر بنایا ہے، جس سے پاکستان تک کی، افغانستان کی، حتیٰ کہ چین کے بعد علاقوں کی جاسوسی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ اپنا متحدہ عرب امارات کی معیشت باقی ہی نہیں رہ سکتی ایران کے ساتھ اگر ان کا معاہدہ نہ ہو۔ اس میں چین ہیلپ فل ہو سکتا ہے، سعودی عرب، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عربوں کے اختلافات اور ایران کے اختلافات طے کرنے میں چین مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے، فیس پہ چاہے پاکستان ہو۔ اب بھی فیس پہ پاکستان ہے اور اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے سچویشن کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ہوتا ہے داخلی اختلاف، داخلی اختلاف میں تو ان کا موقف صحیح ہے، ان کے 30,000 کارکن گرفتار ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 30,000 سے کم ہیں۔ عمران خان پہ جھوٹے مقدمے بنایا گیا، ابوال وہ الیکشن جیتے تھے، انہیں حکومت نہیں دی گئی۔ تو یہ بہت سی چیزیں طے ہونی ہیں، تو وہ یہ نہیں سمجھ سکے۔ دیکھیے، یہ پاکستان کا بطور ایک ملک کردار ہے، یہ کردار صرف اس لیے نہیں ہے کہ ملٹری چیف چاہتا ہے، فیلڈ مارشل صاحب چاہتے ہیں، یا شہباز شریف صاحب نے کوئی کمال کر دکھایا ہے۔ بہت سی چیزیں طے ہوں گی، آبنائے حرمت کا معاملہ طے ہوگا۔ مثلا یہ تو ایران اپنا اس میں رول تو چاہے گا، وہ کہتے ہیں ہمارا قانونی حق ہے، لیکن ٹول کتنا ہوگا اس پہ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے کہ اتنا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، تاکہ وہ، اور یہ ہے کہ وہ کرنسی کون سی لیکن ہو وہ سکتی ہے، یہ بھی مسئلہ کی شیئر نہیں، ظاہر ہے اس میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ کرنسی یہ تو چاہیں گے ڈالر میں ہو، لیکن وہ اب پہلے انہوں نے کہا یوان میں، اب انہوں نے کہا جی نہیں، ایرانی ریال میں ادائیگی ہوگی۔ عربوں کا اور ایران کا معاملہ طے ہونا ہے، اسرائیل کے ساتھ معاملہ طے ہونا ہے، وہ امریکی ان کے ساتھ طے کریں گے۔ دیکھیں نا، یہ ایران کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے لبنان پہ جنگ بندی ہوئی تھی، جس کو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ بالکل وہ اتنا مجبور ہے، دیکھیے وہ اس کا تو سروائیول ہی اس میں ہے کہ جنگ ہوتی رہے نیتن یاہو کا، ورنہ اس کے جو حلیف ہیں، جو انتہائی دائیں بازو کے ہیں، یہ صہیونی ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں ایک صہیونی لابی ہے، ایک تو اسرائیل کی لابی ہے نا، ایک ہے نیو کونس، اور ایک وہ اینگلز کیا ان کو کہتے ہیں، وہ کرسچین ہے، یہ اس پہ بلیو کرتے ہیں
کہ حضرت ایک مسیحا کا ظہور ہوگا جب اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا، صہیونیوں کا قبضہ ہو جائے گا. بس یہودیوں میں مخالف بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ جنگ نہیں چاہتے. قبضہ ہو جائے گا فرات تک اور نیل تک. وہ قبضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو گیا، فرض کیجئے ایک مفروضے کے طور پہ ہم فرض کرتے ہیں دو چیزیں. ایک یہ کہ یہ امریکہ فوج اتار دیتا ہے، خرق جزیرے میں اتار دیتا ہے، بمباری شروع کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں تو عالم اسلام میں عوامی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوں گی اور حکومتوں کا بچنا مشکل ہو جائے گا. بالکل. اور پاکستان کو مطلب اشارتاً کہہ چکا ہے، اردوان نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمیں جنگ میں شریک ہونا پڑے گا. یہ تو نہیں آپ قتل عام پر کرتے پھر پورے مسلم ورلڈ میں. دیکھیے ایران کی 400 سال سے تنازع چلاتا ہے. بالکل. اسماعیل صبی کے زمانے سے اپنا ترکوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی تھی، لیکن اب عالم اسلام میں ایک اتحاد ابھر رہا ہے. شیعہ سنی اختلافات کم ہو رہے ہیں، سوائے چند فاتر العقل مولویوں کے اور چند فاتر العقل ذاکروں کے. کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. وہ جو اقبال نے کہا تھا، دیکھیے کیا دور کی ان کی نظر تھی، تہران و گلم عالم مشرق کا جنیوا شاید اس قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ ایران میں اگر دفتر قائم ہو تو مطلب ان کی دلجوئی ہو جائے گی، وہ امت کا حصہ بنیں گے اور اختلافات کم ہونے شروع ہوں گے، مل جل کے کام کریں. دوسری بات یہ ہے مشرق وسطیٰ کے دفاع کا مسئلہ، عرب ممالک کا دفاع کا مسئلہ، پاکستان اور ترکی ہی اس میں ان کی مدد کر سکتے. ان کے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس افواج نہیں ہے. بادشاہ آتے ہیں فوجیں قائم کرنے سے وہ ڈرتے ہیں. دیکھیں مصر میں فوج ہے تو وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے. بالکل. اس میں بعد میں مصر شامل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ایران بھی شامل ہو سکتا ہے، دوسرے ملک بھی شامل ہو سکتا ہے. اسلامک نیٹو کا جو تصور، امریکہ دفاع نہیں کر سکتا. اب امریکی اڈوں کا مسئلہ دیکھ لیں. امریکی اڈے فوری طور پہ ختم نہیں ہو سکتے، اتنی اربوں میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں. ان کا سرمایہ بھی وہاں پڑا ہوا ہے جو سیز ہو سکتا ہے، اور مسائل ہیں، اور وہ ان کا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے عرب ممالک میں، اسرائیل کے بھی امریکیوں کے بھی. تو یہ فیز آؤٹ ہوں گے جہاں تک میں سمجھ سکوں، بتدریج یہ کم ہوں گے. دیکھیے تائیوان کی وزیر اعظم پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا جب شی جن پنگ کے پاس پہنچی تو اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیے وہ اپنا اعتماد ختم ہو گیا امریکہ کا. یہ دیکھیں نا اپنا، اس نے کینیڈا سے کہا ہماری ریاست بن جائے. کیوں بن جائے؟ گرین لینڈ کا ہمارے حوالے کر دو. کیوں کر دو؟ اچھا یوکرین کے جو دفاعی ہیں، سوری وہ منرلز ہیں، وہ ہمارے حوالے کرو. کیوں بھائی؟ اس نے نہیں جنگ چھیڑی تھی، جنگ آپ لوگوں نے اکسایا تھا اس کو، تو اس نے چھیڑی تھی یوکرین میں. تو بہت سی چیزیں طے ہونی ہیں، مذاکرات لیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس دفعہ مذاکرات ہوں تو یقینی نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ آخری نتیجے پہ پہنچ جائیں. ایک اور پہلو ہے، امن ہو گیا، مذاکرات ہو گئے، ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ بند ہو گئی، فرض کیجئے، اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ 6 مہینے بعد سال بعد دوبارہ حملہ نہیں کریں گے؟ اس کی کیا ضمانت ہے؟ وہ تو مذاکرات کے دوران حملہ کر دیتے ہیں. کر کے کیا تھا نا، پچھلی دفعہ مذاکرات ہو رہے تھے، اس دفعہ بات چیت ہو رہی تھی تو حملہ کیا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، چیزیں اتنی الجھ گئی ہیں کہ ان کو ایک ہی دفعہ میں کھولنا مشکل ہے. مرحلہ وار یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اگر قدرت کو منظور ہو تو ایک وقت میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن گریٹر اسرائیل سے دستبردار ہونا پڑے گا. امریکہ کی دنیا کے واحد چودھری کی حیثیت نہیں رہی ہے. اب کیا ہے؟ ایک سپر پاور ہے امریکہ، ایک سپر پاور ہے چین، ایک سپر پاور ہے روس، اور اب مڈل ایسٹ میں ایران سپر پاور ہے. ایران سے عربوں کا سمجھوتا ہوئے بغیر ایران کا رول بڑھ گیا. بالکل سر. اچھا فرض کیجئے فوج اتار دیتے ہیں، 10 لاکھ فوج ہے، پاسدارانہ انقلاب اور فوج میں لا کے، اور 10 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو انہوں نے ٹرینڈ کیا. بعض لوگ کہتے ہیں 20 لاکھ. 2 وہاں ڈیزرٹ ہیں، 3 پہاڑی سلسلے ہیں، ایک طرف سمندر ہے، چھوٹا سا علاقہ جہاں سے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن سٹے نہیں کر سکتے. جو کہ افغانستان میں نہیں کر سکے، عراق میں نہیں کر سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہاں کیسے؟ اور افغانیوں کے پاس تو کوئی انڈر گراؤنڈ سٹیز نہیں تھے جہاں ڈرون بن رہے ہوں، جہاں میزائل بن رہے ہوں. بالکل سر. تو ایران نے اپنی ثابت کر دی ہے، یعنی جرأت بھی، برتری، جنگی برتری اور جذبہ ان کا جو ہے موٹیویشن کا لیول بہت ہائی ہے.
تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ طے ہوں گی. امریکہ کا کردار محدود ہوگا. پھر نیٹو میں اور امریکہ میں اختلافات ہیں. یورپی ممالک اپنے اپنے دفاع کا خود بندوبست کریں گے. یورپ کو ویسے اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو روس سے ہو سکتا ہے. وہ روس اور یورپ کا مسئلہ ہے، اور اس سے نقصان یورپ کو ہوا ہے. انرجی کی سپلائی بند ہو گئی ہے. اس سے جرمنی میں میرے دوست ہیں، وہ فون کرتے ہیں کہ جی پٹرول بڑا مہنگا، اب ویسے سستا ہو گیا دوبارہ پھر. تو دنیا بھر کی معیشتیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں. تیسری عالمگیر جنگ کا خطرہ جو ہے سر پہ منڈلا رہا ہے نیتن یاہو کی اور اس کے سپورٹرز امریکہ میں جو. پھر اس کو کبھی نہ بھولیں کہ اسرائیل کی لابی کا اثر صرف امریکہ کے ایوان صدر میں نہیں ہے، پینٹاگون میں ہے، سی آئی اے میں ہے، ریاستی اسمبلی میں، مطلب کیلیفورنیا کی اسمبلی میں بھی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ مالیاتی اداروں میں ان کا میڈیا میں رسوخ بہت گہرا ہے، مالیاتی اداروں میں گہرا ہے، لیکن فلم انڈسٹری کو پوری ان کے پاس ہے. تو یہ بہت پیچیدہ چیزیں ہیں. ان سب کا یہ مرحلہ وار بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے ایک ہی دفعہ ہو جائے. لیکن وہ تو نیتن یاہو تو گیا. اور پھر ایک اور چیز دیکھ، نومبر کے الیکشن ہے امریکہ میں کانگریس میں، اس کے بعد ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے. اور یہ تو اب ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. امریکی آئین میں گنجائش ہے کہ اس کی بجائے نائب صدر سنبھال لے. تو بہت مسائل ہیں، حل کرنا چاہیں اگر نیک نیتی سے تو حل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے امریکہ میں تو دباؤ بڑھ رہا ہے صدر پہ، ان کی اپنی پارٹی میں بھی سے بھی دباؤ آ رہا ہے، ڈیموکریٹس کا دباؤ تو ہے ہی. اب تو مین اسٹریم میڈیا، مجھے حیرت ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک ایسا آرٹیکل لکھا، اس نے کہا اس نے امریکہ کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے. یہ سب چیزوں کو ملحوظ رکھ. سر ایران کے فیصلے ایران میں اور امریکہ کے امریکہ میں ہو رہے ہیں. ایران کے فیصلے تو ایران میں ہو رہے ہیں، امریکہ کے فیصلوں پہ اسرائیل اثر انداز ہوتا ہے، اور نیو کونز بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اور وہ لوگ بھی جو ایک خاص عیسائی فرقہ ہے، نام میرے ذہن سے اتر گیا، جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ایکسپینڈ کرے گا تو اس کے نتیجے میں مسیحا آئے گا. مسیحا کیا آئے گا؟ دجالی آئے گا. سر مذاکرات کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، پاکستان کے اندر گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہوں گی؟ کیا پاکستان کی یہ جو حکومت اس ٹائم چل رہی ہے وہ مقبول ہو جائے گی اور سروائیو کر جائے گی؟ نہیں مقبول. پاکستانی حکومت کی دیکھیں، اس کا تو انہیں کریڈٹ مل جائے گا. دیکھیے ایک صحیح کام تھا، مذاکرات کیے، جنگ بند کرائی، انیشیٹو لیا. پاکستان اس پوزیشن میں تھا. پاکستان اس پوزیشن میں کیوں تھا؟ بطور حکومت کے روس سے ہمارے تعلقات ٹھیک تھے، چین سے بہت اچھے تھے، امریکہ سے بھی تعلقات تھے، ہم بات کرنے کی پوزیشن میں تھے، عرب ہماری بات سنتے تھے. ایرانی بھی چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اگر وہ ہوگا تو پاکستان ہمارا دشمن. اس میں ایک اور پہلو رہ گیا، میں اس کی طرف آتا ہوں، وہ مجھے آپ یاد دلائیے گا. جی کہ جو پاکستانی فوج جو ہے وہ وہاں گئی ہے سعودیہ، جی اس کی نوعیت کیا ہے؟ اچھا اب یہ تو کامیاب ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے؟ جو پارٹی جیتی ہے اس کو اقتدار نہیں دیا گیا، اس کے لوگ جیل میں ہیں، عمران خان پہ مقدمے ہیں. اچھا خدا آپ کا بھلا کرے، امن و امان نہیں ہے. بالکل. وزیر داخلہ کہتے ہیں $100 بلین ملک سے باہر گیا ہے، یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، بے روزگاری جو ہے وہ 45% کی، غربت کی سطح 45% تک پہنچ گئی ہے، جابز پیدا نہیں ہو رہی. یہ مسائل تو یہیں رہیں گے. بالکل. جب آپ میں ابھی بازار گیا تھا تھوڑی دیر پہلے سودا سل خریدنے کے لیے، میں نے کہا میں خود جاتا ہوں، آج دیکھتا ہوں. تو چیزوں کی قیمتوں نے مجھے حیرت زدہ ہی کر دیا. بالکل سر، بہت بڑھ گئی ہیں. یعنی وہ چیزیں جو جن کی کوئی قیمت نہیں تھا، مطلب کھیرا ہے سلاد کے لیے، جی امرود جو ہے میں لاہور جاتا رہتا ہوں، اس سے دگنی قیمت پہ بک رہے تھے. صحیح بات. اچھا تو کنو جو ہے وہ 4 سے 20 روپے درجن. آپ مجھے بتائیے بھائی یہ قیمت نہیں ہے. وہ ریٹیلر کا پروفٹ بڑھ گیا ہے، اس لیے بڑھ گیا ہے کہ وہ بھی تو مہنگی چیزیں خرید رہا ہے نا. یہ ایک ویشیس سرکل ہے. سر تو یہ حکومت کی مقبولیت میں اس کا کریڈٹ تو ہونے جائے گا، لیکن مقبولیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. وہ جو بنیادی تضاد ہے جب تک اسے دور نہیں، سروائیول نہیں ہوگا سر. نہیں سروائیول میں تو کئی پہلو ہے نا. پی ٹی آئی کی کون سی حکمت عملی اچھی ہے؟ سر وہ ابھی آپ بات کر رہے تھے سعودیہ والی، اس کو تھوڑا سا سعودی عرب میں ایران کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں گئی ہے پاکستان آرمی. یہ کامن سینس کی بات ہے. پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے جی کہ سعودی عرب، اول تو سعودی عرب ایران میں کوئی جنگ ہونے والی نہیں ہے. اب انہوں نے ان حالات میں پیشنس کا مظاہرہ کیا تو اب کیوں جنگ کریں گے؟ بالکل.
اور وہ تو سعودی عرب پہ تھوڑے حملہ کیا، انہوں نے امریکی اڈوں پہ حملے کیے. تو وہ گئے ہیں ان کو نفسیاتی سہارا دینے کے لیے. اور صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی فوج اگر وہاں لڑے گی تو اسرائیل کے خلاف لڑے گی. اسرائیل سے تو جینون تھریٹ ہے. اردن میں سڑک بن گئی ہے، وہاں سے وہ سعودی عرب میں داخل ہونے، وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں فرات اور دریائے فرات اور نیل تک وہ جائیں گے. بالکل. تو وہ ایک تو دو پہلو ہیں، ایک تو ان کو نفسیاتی سہارا اس وقت دینے کے لیے، دوسری بات یہ پاکستانی فوج وہاں پہلے ہی موجود تھی، لوگوں کا علم نہیں ہے نا. ان کی مینٹیننس اصل کی کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے اس کی صفائی؟ کون کرتا ہے مینٹیننس؟ کون کرتا ہے؟ مشیر تو ہمارے وہاں موجود تھے، ان کی اپنی تو کوئی خاص بڑی فوج نہیں، جو ہے وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے. ان کے پاس اسلحہ تو ہے لیکن چلانے کا مسئلہ نہیں، ان کے پاس فوج ہی نہیں ہے. چلانے کا کیا سوال ہے؟ دیکھیے وہ متحدہ عرب امارات کے پاس متحدہ عرب امارات 5واں بڑا خریدار ہے اسلحے کا، یہ چھٹا. تو وہ ان کو کوئی تھریٹ ہوگا. دیکھیں ضیاء الحق کے زمانے میں 2 ڈویژن آرمی بھیجی گئی تھی، اس وقت ایک تھریٹ تھا. وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کے لیے مولانا علی میاں لکھنؤ کے جو تھے وہ یہاں آئے تھے، انہوں نے ضیاء الحق سے کوئی بات کی تھی، انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. وہ کسی وقت میں تفصیل عرض کر دوں گا آپ کو. اچھا وہ اپنا 2 ڈویژن آرمی بھیجی گئی تھی پچھلے 5-6 سال سے، مجھے معلوم ہے. جی بالکل. میرے ایک زمانے میں رابطے رہے ہیں کہ 1 لاکھ فوج وہ مانگ رہے تھے، 6-7 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال ہوئے ہوں گے. تو وہ اس وقت پاکستان نے مناسب نہیں سمجھا. لیکن پاکستان 2 لاکھ کی آرمی سعودی عرب کے لیے بلڈ کر سکتا ہے اسرائیل سے لڑنے کے لیے. صحیح بات ہے. اسرائیل سے لڑنے کے لیے فضائیہ بھی فراہم کر سکتا ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. بہرحال سعودی عرب کی بالخصوص عربوں کے بالعموم حفاظت اگر کوئی کر سکتا ہے مل جل کے، عربوں کا سرمایہ اور اسلحہ اور پاکستان آرمی اور ترک آرمی. سر بشرا بی بی کا آپریشن ہوا، ان کو جو ہے وہ پھر ہاسپٹل سے شفٹ کر دیا گیا. جو نوعیت بتائی جا رہی ہے آپریشن کی، وہ 2 گھنٹے کا آپریشن تھا. اس کے مطابق تو ان کو ہاسپٹل میں رہنا چاہیے تھا، پھر ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا. اور کل ان کی بہن کہتی ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ زہر جو ٹائپ بھی دیا گیا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی آنکھیں خراب ہوئی. اور سیم سچویشن. نہیں ظاہر نہیں، میرا نہیں خیال. یہ تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں یا جس کے پاس معلومات ہو وہ بتا سکتا ہے. ایسے اندھیرے میں کیا سرائی تو نہیں کرنی چاہیے، اندھیرے میں تیر تو نہیں چلانا چاہیے. دیکھیے وہ اگر آنکھ کے آپریشن کے لیے فرض کیجیے اسٹیرائڈ کی ضرورت پڑے تو وہ بعض اوقات دینا پڑتا ہے. الشفا ہاسپٹل کے لوگوں کو میں جانتا ہوں. جنرل خدا داد خان جب یہ تھے، یہ جہاں داد ان کا کیا نام تھا، میں ان سے ملتا رہا ہوں. مجھے انہوں نے ڈائریکٹرشپ آفر کی تھی اس ہاسپٹل کی. وہ بیسٹ ہاسپٹل ہے، اور یہ ایک نہیں ہے، یہ 7 ہاسپٹل ہے ملک میں. اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد اس کے لیے وقف کر دی تھی. ممکن ہے اسٹیرائڈ دیا گیا. اب ہمارے پاس پوری معلومات ہو. افسوسناک بات اس میں یہ ہے کہ بھائی جو اتنا عرصہ گزر گیا، ان کی آنکھ میں خرابی تھی. میں نے جہاں تک تھوڑی معلومات بہت محدود ہیں، لیکن اس کی خرابی کی نوعیت مختلف ہے. عمران خان کی آنکھ کا آپریشن نہیں کیا گیا، اس میں انجیکشن لگایا گیا. اچھا بہرحال انہیں رکھنا چاہیے تھا ہاسپٹل میں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہاں ان کے ویسے تو یہ اپنے کیا سرائے کی جا رہی ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا، اس لیے ان کو جیل میں رکھنے سے کیا مقصد حاصل ہوا؟ سر عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو سختی کا رویہ ہے، یہ برقرار رہے گا؟ یہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک پی ٹی آئی اتنا ایجیٹیشن نہیں کر دیتی کہ کوئی مصالحتی فارمولہ جو ہے وہ نہیں آتا. مصالحتی فارمولہ یہ تھا جو میرے علم میں ہے. جی اب 100% تصدیق تو ممکن نہیں ہوتی، لیکن مجھے ذمہ دار ذرائع نے بتایا تھا یہ تھا کہ وہ اپنے ان کو رہا کر دیا جائے، وہ بنی گالا چلے جائیں، بنی گالا سے کچھ دن کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں اپنا علاج. کچھ دن سے مراد ہے چند دن، 5 دن 7 دن 10 دن 15 دن. اور یہ ہے کہ وہ اپنی سیاست کریں، مگر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کنفنٹریشن نہ کریں، بعض شخصیات کو نشانہ نہ بنائیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ فارمولہ ہے. اس میں اندیشہ صرف ایک ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں اور پھر ان کے واپس آنے پہ پابندی لگا دی جائے. لہٰذا وہ گارنٹر یہاں موجود نہیں ہے، اعتماد کا فقدان ہے. پی ٹی آئی کی حکمت عملی بہت ناقص ہے. مطلب یہ علیمہ خان کی ایک رائے ہے، راجہ صاحب کی ایک رائے ہے، بیرسٹر گور وہ ملے بھی ہیں جا بالکل. کے وہ ابھی وہاں، میں پوچھ رہا تھا ان کی نورین رائے صاحب اور کی ہے. ملاقات ہوئی ہے. اب یہ کیا دیکھو نا، سارا میڈیا سیل گالیاں دیتا ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں کو، اچکزئی کو. میڈیا سیل ہے یا کارکن ہے یا ہمدرد ہیں، اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے. اچکزئی صاحب نے درخواست دائر کی تھی عمران خان صاحب سے کہ مجھے بلا دیں. نہیں. علامہ ناصر عباس نے درخواست دی تھی، نہیں. بیرسٹر گور نے درخواست دی تھی. خان صاحب کا اپنا چوائس ہے.
اگر یہ لوگ کام نہیں کر رہے تو اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ خان صاحب کا اپنا چوائس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ محترمہ علیمہ خان کی جو حکمت عملی ہے وہ درست نہیں ہے. مزامتی وہ سمجھتے ہیں بھئی رائے کس کی صحیح ہے کس کی غلط ہے یہ دوسری بحث ہے. جی بالکل. وہ یہ اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ دیکھنا 5 مہینے 4 مہینے ضائع کر دیے سہیل آفریدی نے. میں سہیل آفریدی کو ان میں سب سے جینون آدمی سمجھتا ہوں, سب سے بہادر بھی ہے, اور وہ اس کی بالکل سیدھی لائن ہے, جو عمران خان کہے گا وہ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اس نے عمران خان نے روکا نا, اب علیمہ خان اس پہ اعتراض کرتی ہیں بھائی روکا تو عمران خان کا جلسہ نہ کرو, کہ شرائط منوانی چاہیے تھی. وہ شرائط منوانے کا موقع ہی نہیں تھا. بالکل. اچھا اگر وہ یہ تو حکومت کو چاہیے تھا نا کہ ملاقاتوں کی اجازت دے دیتی. الٹیمیٹلی تو عمران خان سے صلح کیے بغیر چارہ نہیں. ایک مفروضہ ہے, فرض کیجئے جی جی اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے, اس کی صحت بہت اچھی ہے ویسے, وہ اس نے اپنے ورزش کا وقت بڑھا دیا ہے, وہ آنکھ کا پرابلم ضرور ہے اور درد وہ سہ سکتا ہے, تکلیف, حالانکہ درد بڑا خوفناک ہوتا ہے یہ آنکھ کا درد جو ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں. فرض کیجئے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے, فرض کیجئے عمران خان اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, مجھے اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. پھر بھی یہ حکومت تو جعلی ہے. بالکل. پھر عمران خان جس کو نامزد کر دے گا وہ پارٹی کا لیڈر ہوگا, اور میجورٹی آف دی پیپل اس کے ساتھ جائے گی, اور اگر جو لوگ پارٹی کو الگ ہوں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. الٹیمیٹلی تو پی ٹی آئی کو حکومت ملی, پیپل پارٹی کو ملی نا, بھٹو تو اس دنیا میں نہیں تھا. بالکل صحیح بات. اس کی بیٹی کو کتنی دفعہ حکومت ملی؟ 3 دفعہ. پھر زرداری کو ملی 2 دفعہ ملی, 2 دفعہ بیٹی کو اور 1 دفعہ اس کو ملی, اور سندھ میں اب بھی ان کی حکومت ہے. عمران خان کی لیگیسی ختم ہونے والی نہیں ہے سر. اس کی مضبوط بنیادیں ہیں اس لیگیسی. سر 2 گاؤں ہیں, ایک بری امام کا اور ایک سید پور ولیج, لوگوں کو سڑکوں پہ یہ لے کے آ گئے ہیں, غریب مائیں بلبلا رہی یہ ہیں. پتھر دل لوگ ہیں بھائی, 12 ارب روپے کے جہاز خریدتے ہیں, سڑکوں پہ اس پہ اپنا ارک گلاب سے دھوتے ہیں, سڑک پہ پینٹ کر دیا جو پہلی بارش میں اکھڑ گیا, کاریں خرید کے دے رہے ہیں سول سرونٹس کو. 90,000 کاریں پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ہوں گی سرکاری افسروں کے لیے, اور مکان بنا کے دے رہے ہیں. اور غریبوں کے لیے رتی برابر ہمدردی ان میں نہیں ہے, ہوتی تو ہیلتھ کارڈ منسوخ کرتے. بہت ظالمانہ بات ہے. جب آپ کسی کچی آبادیاں کیسے بنتی ہیں؟ اگر کوئی آدمی 5,000 روپے 8,000 روپے کا ایک کمرہ بھی کرائے پہ نہیں لے سکتا تو وہ کچی آبادی میں جائے گا. بالکل. 1,20,00,000 مکانوں کی ضرورت ہے. اسی آبادی میں آپ ٹاور بنائیں, اس کو آباد کریں, اور باقی جگہ جو ہے وہ کمرشل مارکیٹس ہیں, اور باقی جو مکانات آپ بنائیں گے, فرض کیجئے ایک ٹاور میں وہ سارے سما گئے یا 2 میں, باقی جو ہے وہ آپ اپنا بینکوں سے پیسے لے کے وہ اس کی کنسٹرکشن کریں یا کوئی پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں تو وہ آباد کیا جا سکتا ہے. ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے. دیکھیے یہ جو گاؤں ہے سید پور, جی یہ کب سے ہے؟ یہ تو سال سال ہو گئے, 100 سالوں سے کے اوپر کی نہیں تاریخ یہ ہے. نہیں, 2,000 سال پرانا گاؤں ہے. یہاں وہ درخت موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مہاتما بدھ یہاں آ کے بیٹھے تھے. یہ 2,000-2,500 سال پرانا گاؤں ہے. آپ اس کو کیسے اکھاڑ سکتے ہیں؟ بالکل. ہاں جی. اور آپ یہ سلیکٹیولی کیسے کر سکتے؟ کچی آبادیوں کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے, بالکل. انہیں متبادل رہائش فراہم کی جائے, مطلب ان سے کرایہ لیا جائے, ان کو آسان. یہ جو قرضے دے رہے ہیں 15 لاکھ تک بغیر سود کے, بغیر سود کے, بالکل, تو ان کو دیں بغیر سود کے قرضے دیں, جن یہ کے گھر کوئی توڑ نہ جائیں. کوئی فارمولہ بنائیں. بالکل. تو ساری دنیا میں یہ مسئلہ رہا ہے, ساری دنیا میں یہ مسئلہ جس طرح حل کیا, رحم نہیں ہے ان لوگوں میں بالکل رتی برابر. نہ شہباز شریف نے, نہ مریم نواز میں, نہ ادھر سندھ میں, نہ بلوچستان میں, رحم نام کی کوئی چیز نہیں. بہت شکریہ جی. ابھی تک جو اپڈیٹ تھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں, اللہ حافظ.